बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं, वो जब खबर देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ के खबर देते हैं, मतलब लंबी लंबी छोड़ते हैं। उन्होंने एक और लंबी छोड़ दी है, पहले उन्होंने एक छोड़ी थी और वो थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए जेल का फाटक खुला और वो चले गए शहबाज शरीफ साहब से मिलने, और फिर हमजा शहबाज भी वहाँ पर आके पहुँचे। इस तरह की खबरें उनसे मंसूब हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में ये वाली बातें भी की, नाम नहीं उन्होंने लिया था, लेकिन पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत, जब पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत का जिक्र होगा तो सीधा नाम जो है वो ध्यान जो है वो उधर ही जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कह लें, हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन वो सारे इशारे इसी तरह मिल रहे थे। तो वो तब भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अगर किसी से मिलना हो तो भाएं वो फिर जेल नहीं जाते, अगला बंदा फिर जड़ा ना जहाज से बह के उन्होंने कोल पहुंच जाता है जहां पर वो चाहते हों। तो इसी शख्सियत ने एक और ख़बर ब्रेक कर दी है कि जी के इमरान खान को हुकूमत गिराने के लिए, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए एक नया स्कीम लॉन्च की गई है। और उस स्कीम का मतलब ये है कि कुछ नाराज़ लोग जो हैं पीटीआई के अंदर, जिनमें अब्दुल अलीम खान साहब और गवर्नर पंजाब जो हैं वो कहते हैं कि जी कि वो उनकी मंशा नहीं पूरी हो सकी। वो जो इंग्लैंड से पाकिस्तान यात्रा करने चले आए थे, तो लिहाजा नून लीग ने भी उनके मनचले का सौदा होता है ना, तो मनचले को मनचले वाला सौदा नहीं मिला, तो लिहाजा उन्होंने भी गवर्नर लगा दिया, इन्होंने भी गवर्नर लगा दिया, बेअसर होकर बैठ गए। और वो तो बहुत एम्बिशियस हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको पॉलिटिक्स करने का ढंग अगर वलायत में आता है तो पाकिस्तान में तो सियासत करना बहुत आसान है। मेरा ख्याल इससे उल्टा है, लेकिन चले मेरे ख्याल की क्या बात है। तो वो कह रहे हैं कि जी के ज़ाहिर है कि अलीम खान साहब के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, और अलीम खान साहब के भी गिले शिकवे अपनी जगह के ऊपर हैं, और फिर जहांगीर तरीन के पीछे जो कुव्वत कार फरमा थी वही ये सारी की सारी बॉन्डिंग या बाइंडिंग फोर्स कह लें, बाइंडिंग फोर्स वही फोर्स है। अब वो सारे इशारे दे रहे हैं। अब उनका पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं, मैं जिन सहाफ़ी का नाम ले रहा था या जिन्होंने ये वाली खबर ब्रेक की है, उनके पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन हलके हैं उनके साथ जो उनका गठबंधन है, जो उनकी मोहब्बत है वो अटूट है, वो पूरी दुनिया जानती है। और वो तो फिर जब बात करने पे आते थे तो वो कहते होते थे कि कियानी साहब की आंख जैसी आंख मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। कियानी साहब यूं करके सिगरेट पीते हैं और मैं जनाब वो तो उनका फ़ैन हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि वो मतलब कुछ शख्सियात होती हैं, अल्लाह ताला ने पैदा की होती हैं इस तरह की, जिनको तकदीस का, जिनको सना खानी का फ़न बढ़ाता है, और फिर वो जो हर साहिब इख्तियार होता है वो उसकी सना खानी में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिला दिया करते हैं। तो ऐसे ही वो ये भी उसी टाइप की फ़नकार शख्सियत है। तो लिहाजा जब वो इस तरह की बात करते हैं तो फिर उस बात के ऊपर हम जैसे जो मीडियोकर छोटे सहाफ़ी, मतलब आप कह लेंगे मरेड़े सहाफ़ी, गरीब गुरबा सहाफ़ी, जिनकी उड़ान जो है वो पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों के तक नहीं होती या उनकी राहदारियों तक हमारी रसाई नहीं होती, तो हम उनके इस किस्म के इंकशाफात सुन के सहम भी जाते हैं, डर भी जाते हैं, और हमारे कान भी खड़े हो जाते हैं कि पायन कोई ना कोई रोला है। तो लिहाजा वो रोला कोई ना कोई होगा, क्योंकि उनके लिंक्स जिस तरह करके हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो लिंक्स तो होते हैं और वो सारा कुछ है। तो अब ये ख्याल किया जा रहा था कि यार कि वाकई कोई पाकिस्तान की कोई इन जो साहब ये ख़बर ब्रेक कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जो मारूफ और मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं, जो हसीयतें हैं, जो साहिब हसीयत लोग हैं, वो वाकई इमरान खान साहब का मरम्मती या पंचा इसी तरह ही कर सकते हैं। बड़ी एक लॉजिकल बात समझ में आती है कि उनके लिए काबिल कबूल शहबाज शरीफ साहब हैं इमरान खान का मुतबादल, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ जो एक लगज है, जो बोझ है, वो उनके भाई का, और भाई का बोझ से मुराद है कि उनका सख्त मौक़िफ़, उनकी भतीजी जो इस वक्त पूरी की पूरी पार्टी को आप कह लें कि अपना गर्विदा कर चुकी हैं, अपने वोटर मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो उनका गर्विदा हो चुका हुआ है, वो पॉपुलर लीडरशिप हैं। तो लिहाजा उन दो लीडरों की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस सर्व नहीं कर सकते। तो लिहाजा
متبادل لیڈرشپ ہونے کے باوجود وہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے. تو ایک تو یہ خیال پایا جاتا ہے پاکستان کے اہم ترین حلقوں میں. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی، میرا مطلب ہے میں یہ الفاظ عجیب و غریب سے ہیں، میں کیا اس طرح مطلب کہ کوئی سیاسی طور پر وہ پنجاب میں تو بانجھ ہو چکی ہے. چلے میں بہت نرم الفاظ استعمال کروں تو وہ یہی ہیں کہ وہ سیاسی اعتبار سے، ووٹوں کے اعتبار سے پنجاب میں بانجھ ہے. یعنی وہ پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی نیشنل لیول کے اوپر اس کو کوئی کنسیڈر کرے کہ اس کو ہم نے کوئی رول دینا ہے تو پھر وہ بہت بڑی جو ہے وہ تگڑم کرنی پڑے گی، بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ کرنی پڑے گی. کچھ جو مہا بھارت کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ 30-40 سیٹیں جو عمران خان کو دی تھیں انہی کو دے دیں گے تو کام چل جائے گا. لیکن نیا خون ہے. بلاول بھٹو زرداری جب بھی بیٹھتے ہیں اور اپنے والد صاحب کے اثر سے نکل کے وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ ملاقاتوں میں ذرا تعطل آ جائے نا والد صاحب کے ساتھ تو پھر وہ ان کی ٹون جو ہے وہ وہی ہو جاتی ہے سلیکٹڈ. اور پھر وہ جناب کہ ہمیں فون نہ کریں، ہمیں یہ نہ کریں، تو وہ پھر اسی ان کی تان جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے اوپر آ کے ٹوٹتی ہے. تو لہٰذا دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلاول بھٹو کے ہوتے ہوئے اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ہوتے ہوئے اور مسلم لیگ نون برائے نام ہی صحیح یعنی اپنے قائد کے ہوتے ہوئے اور مریم نواز کے ہوتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے. تو پھر آپشن کیا ہے؟ پھر آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تو منظر سے ہٹے ہوئے ہوں اور نیچے پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ کنگز پارٹی وہ خدمت گزاری کے لیے تیار بیٹھی ہو. اب عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اس طرح کر کے آپ کو سرو نہیں کر سکتی. لہٰذا آپ کو رانجھا راضی عمران خان صاحب کا رکھنا پڑے گا، جو عمران خان صاحب کھلے عام سینہ وہ کہتے ہیں پھلا کے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی قومی اسمبلی میں بھی، اور پھر وہ جو ادھر جو وہ انہوں نے دیا تھا عشائیہ اپنے بتادیوں کو، تو اس میں انہوں نے جو کہا تھا نا سینہ پھلا کے کہ میرے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس زوم میں مبتلا ہیں. لیکن کوئی بھی چیز ناگزیر نہیں ہوتی. یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی ناگزیریت کا پہاڑا پڑتے رہے، لیکن وقت نے ان کو نکال کر ایسا باہر کیا کہ ان کے بغیر ملک بھی چل رہا ہے بلکہ ان کی زندگی بھی چل رہی ہے. تو ان میں سے سب سے تازہ جو مثال ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی ہے. پرویز مشرف صاحب تو جب آخری الفاظ تھے اب پاکستان کا اللہ ہی حافظ، مطلب جو پاکستان موڑیاں تو چکیا سی بھائی جان نے. تو عمران خان صاحب اپنی ناگزیریت کے زوم میں مبتلا ہیں، لیکن مداری کے پاس جو ہے وہ سارے وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جمہورہ کہاں سے گھسے گا اور کہاں سے نکالا جائے گا. تو جو پاکستان وہ سیاست میں تو شاطر کا ارادہ ہی اہم ہوتا ہے، جس سے فردی بھی ناواقف ہوتا ہے اور پیادے بھی ناواقف ہوتے ہیں. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فردی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، فردی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. یہ دیکھو میں نے شعر کٹ ہی یاد رہتا ہے، یہ یاد ہے. تو جو شاطر ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے چال چل لی ہو، پلان کر لیا ہو کہ یار کہ اچھا پھر عمران خان صاحب کی ناگزیریت کا جو بھرم ہے، جو زوم ہے، وہ اس کو انہی کے پارٹی کے اندر سے نکالتے ہیں. تو یہ سین ہو سکتا تھا، لیکن جو ہیں وہ گلے اقتپائن سڈے سعید چودھری صاحب وہ ہمارے جس طرح ہمارے وہ رائی بھائی ہیں، تو چودھری صاحب بھی رائی بھائی ہیں، یہ جو اپنا ہیں سرور چودھری سرور صاحب، اور ہیں بھی ماشاءاللہ یہ ٹوبے شوبے والی سائڈ کے ہیں، بڑے سیانے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے. میں تو سعید چودھری صاحب نے روز بھگتنا نا، تو کہنے کا مطلب یہ سعید چودھری صاحب جتیاں مارنی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلی تھان تے پیر نہیں رکھ دے. تو وہ میرا خیال ہے کہ خبر جو ہے وہ لیک ہو گئی، وہ جذباتیت میں، یا پھر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی سکیم ہو، تگڑم ہو کہ یا ذرا خبر بریک کر کے دیکھیں. تو اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی چودھری صاحب نے تو اعلان برات کر دیا، میں کوئی نئی پارٹی نہیں بنا رہا، میرا جینا مرنا مسلم پیپلز پارٹی کے. یار انہوں نے پارٹیاں نہیں بدلی ہیں، اور میں کی کراں؟ وہ نون سے ڈائریکٹ آئے ہیں پی ٹی آئی میں، تو وہ پی ٹی آئی کا میرا جینا مرنا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ نون لیگ کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے تو اعلان برات کر دیا، اور اس تھیوری سے، اس سازشی مفروضے کے پہیے سے ہوا انہوں نے نکال دی. لیکن
کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنا صاحب ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی ہے اب عمران خان صاحب، کہ ان کے ساتھ وہ والے گرمی جذبات والا ماحول نہیں رکھتے، تو اب وہ بھرم بھی نہیں ہے، نہ تعلقات نبھانے کا بھی بھرم ہے، تعلقات بھی کشیدہ ہیں، نہ کوئی فون، نہ کوئی رابطہ، نہ چٹھی، نہ کوئی سندیس، تو لہٰذا وہ اپنی اہمیت جگانے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ خصوصیں چھوڑتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کی ایک خصوص ہے۔ اور دوسرا بلینئر ہیں اپنے بھائن جو ہیں علیم خان صاحب، تو بڑے پاکستان کے صحافیوں کے بڑے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بہت چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی پارٹی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی پارٹی کا رانجھا راضی کر رہے ہوں اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو یرکانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ دو تھیوریز چل رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو ہی کہیں سے دھواں اٹھتا ہے، تو یہ جو ہے نا دھواں جو اٹھ رہا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، تو حضور یہ اگر عمران خان صاحب کا علاج جو ہے، کیونکہ پائن ویر جاندے نے وڈیاں ویر جاندے نے وزیر اعظم صاحب، تو وہ جو ویر جانے کا مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ فیوچرسٹک پلاننگ ہے اس کی، وہ رول پلے کرے گی، لیکن پائن کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ ٹی ایل پی ووٹ ضائع کر دیتی حضور، وہ نون لیگ کے بھی ضائع کر دیتی ہے، وہ اسپائلر ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا ٹی ایل پی نہیں، یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے۔ اور بھی کئی مسئلے ہیں تو پائن ویر جاتے ہیں، آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں پائن نے، تو لہٰذا پائن کا جو علاج ہے وہ اگر نون لیگ یعنی بائی ڈیفالٹ نون لیگ سے بھی نہیں نکل سکتا، پیپلز پارٹی سے بھی نہیں نکل سکتا، تو پھر گھر کے چراغ سے نکل سکتا ہے نا، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔